فعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى رواه البخاری۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والوں کو باہم ایک دوسرے پر رحم کھانے، محبت کرنے اور شفقت و مہربانی کرنے میں تم جسم انسانی کی طرح دیکھو گے کہ جب اس کے کسی ایک عضو کو بھی تکلیف ہوتی ہے تو جسم کے باقی سارے اعضاء بھی بخار اور بے خوابی میں اس کے شریک حال ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں کے اندر یہ کیفیت اور یہ بہترین ایک خلق ہونا چاہیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت اور مودت کا تعلق رکھیں، اور کوئی ایک مسلمان بھائی کسی تکلیف میں ہو، کسی مصیبت میں ہو تو دوسرے بھی اس تکلیف کو محسوس کریں۔ اگر ایسا نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم محبت اور مودت کے اس معیار پر نہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ میری امت میں ہو۔ اور صحابہ کرام کی صفات میں قرآن کریم نے اس آپس کے تعلق کو دو لفظوں میں بیان فرمایا، رحماء بینہم، کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر بڑے مہربان تھے۔ یہ صحابہ کی خاص صفت تھی۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ مومن کو مومن کے لیے ایسے ہونا چاہیے جیسے ایک مضبوط عمارت کے اجزاء، عمارت کے اجزاء باہم ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں، اور اس ملے ہوئے ہونے کے ساتھ وہ ایک دوسرے کی تقویت کا باعث ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے مسلمانوں کے آپس میں اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے ہاتھ مبارک سے فرمایا کہ یوں تشبیک کی ہاتھوں کے درمیان کہ مسلمان معاشرہ ایسے ہونا چاہیے جیسے یہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل ہو کر یکجا ہو گئیں اور آپس میں ایک دوسرے کی تقویت کا باعث بنی، اسی طریقے سے مسلمانوں کے آپس کا تعلق بھی ہونا چاہیے۔ اور پھر آپ نے صرف اس پر اکتفا نہیں فرمایا بلکہ اس کے مقابل جو ایک بری عادت اور برے اخلاق میں سے ہے، بدخلقی میں سے ہے، اس سے بھی منع فرمایا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف کی روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، سب سے زیادہ جھوٹی بات بدگمانی ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے اداروں میں، ہمارے لوگوں میں یہ برائی بہت زیادہ پائی جاتی ہے کہ بات بات پر ایک دوسرے سے بدگمانی، ذرا سا کسی کو کچھ دیکھا فوراً دل میں بدگمانی پیدا کر لی۔ یاد رکھیے کل قیامت میں اس بدگمانی پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ دلیل کا سوال کریں گے، دلیل لاؤ، تم نے جو فلاں کے بارے میں یہ گمان رکھا کہ شاید وہ ایسا ہوگا، اس نے ایسا کیا ہوگا یا وہ ایسا کر رہا ہے، تو اس پر تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ اگر دلیل ہوگی تو جان چھوٹے گی، اور دلیل نہیں ہوگی تو جان نہیں چھوٹے گی۔ اس کے برخلاف اچھے گمان کو فرمایا کہ حسن الظن من العبادہ، نیک گمان عبادت ہے، اس پر دلیل کا مطالبہ نہیں، اچھا گمان۔ حتیٰ کہ اگر کوئی مسلمان کسی ایسے کام میں مبتلا ہے کہ جس کی وجہ سے بدگمانی ہو سکتی ہے تو بھی حکم یہ ہے کہ اس کا کوئی مناسب پہلو تلاش کر کے، کوئی تعویل کر کے اچھا گمان کر لیا جائے اور اس کے لیے خیر کی دعا کر لی جائے، نہ یہ کہ ہم تلاش میں رہیں۔ اسی حدیث میں آپ نے فرمایا ولا تحسسوا، کسی کی کمزوریوں کی ٹوہ میں نہ پڑو، ولا تجسسوا، جاسوسی کے طریقے پر کسی کے عیب کو تلاش نہ کرو، ولا تناجشوا، ایک دوسرے پر آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو کہ میں اس سے آگے بڑھ جاؤں اور اس کو نیچا دکھا دوں۔ کوشش ہوتی ہے اداروں میں کہ ہم کسی کو اپنے سے نیچا دکھا کر خود اس کی جگہ پر آ جائیں، اس سے آپ نے منع فرمایا۔ ولا تحاسدوا، آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ولا تباغضوا، آپس میں ایک دوسرے سے بغض، عداوت نہ رکھو، کینہ نہ رکھو۔ اور فرمایا کہ پھر کیسے رہو، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، اے اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ وَلَا تَدَابَرُوا، ایک دوسرے سے پیٹھ نہ موڑو، منہ پھیر کر چلے گئے۔ آپس میں جب بدگمانیاں ہوتی ہیں، دلوں میں بغض و عناد ہوتا ہے، تو
تو ایک دوسرے کی شکل دیکھنے کے لیے روادار نہیں ہوتے، پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں۔ یہ سب اسلامی احکام کے خلاف ہے، اچھے احکام کے خلاف ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے اندر اچھے اخلاق کو پیدا کریں اور جو برے اخلاق سے ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر کسی کے دل و دماغ میں یہ چیز ہو تو اس کو نکالنے کی کوشش کرے۔ دل کی صفائی بہت بڑی چیز ہے۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہے۔ صحابہ بڑے مشتاق ہوئے کہ زبان رسالت سے جنت کی بشارت مل رہی ہے، انتظار کرنے لگے۔ دیکھا ایک صحابی آ گیا، وہ دن گزر گیا، دوسرا دن ہوا، پھر آپ مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، پھر فرمایا کہ دیکھو اب جو میرا صحابی آئے گا وہ جنتی ہے۔ دیکھا پھر وہی صحابی جو گزشتہ کل آئے تھے۔ تیسرا دن جب ہوا پھر آپ نے یہ فرمایا کہ اب جو میرا صحابی مجلس میں آئے گا وہ جنتی ہے۔ وہ پھر وہی صحابی آ گئے تیسرے دن بھی۔ تو ایک صحابی ان میں سے اٹھے جب مجلس برخاست ہوئی اور ان صحابی کے پیچھے چلے اور جا کر کہا کہ میں آپ کے ہاں مہمان رہنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے رہ لو۔ گھر پہ انہوں نے ان کو اجازت دے دی، ان کا بندوبست کر دیا۔ وہ 3 دن ان کے پاس مہمان رہے۔ 3 دن کے بعد ان سے اجازت مانگی اور کہا کہ میں آپ کی خدمت میں اور آپ کے پاس مہمان اس لیے بنا تھا کہ 3 دن تک متواتر میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارک سے آپ کے لیے جنت کی بشارت سن رہا تھا۔ تو میں نے سوچا کوئی آپ خاص عمل کرتے ہوں گے، کوئی خاص آپ کے معمولات ہوں گے جن کی وجہ سے آپ کو بشارت دی گئی، لیکن ان 3 دنوں میں نے آپ کا کوئی خاص عمل نہیں دیکھا۔ عام اعمال جو ہر مسلمان کرتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہے، رمضان کے روزے رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، گناہ سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ عام مسلمان کرتا ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں میں تو عام معمولات میرے ہیں، لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب میں رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹتا ہوں تو میرا دل تمام مسلمانوں کی برائی سے پاک و صاف ہوتا ہے۔ اس میں کسی مسلمان سے کوئی تقدر نہیں ہوتا، کوئی نفرت نہیں ہوتی اور کوئی بغض و عناد و حسد نہیں ہوتا۔ تو دل کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ دل کی صفائی پر اللہ نے ان کو یہ بشارت دنیا میں عطا فرمائی کہ زبان رسالت سے 3 دن تک متواتر جنت کی بشارت ان کے لیے دی گئی۔ اللہ ہم سب کو دل صاف رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمد